آداب ناظرین، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ ہر صاحب ایمان آپ سے محبت کرتا ہے، بلکہ والہانہ محبت کرتا ہے۔ کچھ اس کا اظہار کرتے ہیں، کچھ دل میں ہی رکھتے ہیں۔ جب ایک فنکار اپنے رسول سے محبت کے اظہار کی بات کرتا ہے تو اپنے فن کو اس کا وسیلہ بناتا ہے۔ آئیے آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے پاس ہیں جنہیں ہم گل ایوبی کہتے ہیں، معروف خطاط ہیں، اور آپ نے آج سے 11 برس پہلے اپنے دل میں ایک داعیہ پیدا کیا کہ مجھے جو محبت ہے اپنے نبی سے اس کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے اظہار کے لیے خطاطی جو ان کا فن ہے اس کا وسیلہ اختیار کیا، اور ان 11 برسوں میں آپ نے 1 2 10 نہیں بلکہ 2400 سے زائد مرتبہ مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ معروف خطاط گل ایوبی صاحب نے سن 2014 میں اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد انہیں ایصال ثواب پہنچانے کی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا شروع کیا۔ آپ روزانہ الگ الگ انداز میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے جاتے اور اسے امیج فائل بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے کہ جو چاہے اسے استعمال کر لے، یا کم از کم اسے دیکھنے والا ایک بار درود شریف پڑھ لے، تاکہ یہ ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے۔ دھیرے دھیرے ان تغروں کی تعداد بڑھتی گئی، چہار جانب سے مزید لکھنے کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگیں، اور گل ایوبی صاحب چاروں جانب سے ٹین کے پتروں سے گھرے اپنے مکان میں موسم کے سرد و گرم سے بے پرواہ اللہ کے حبیب کا نام لکھنے میں منہمک ہو گئے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہی نام کو بار بار لکھنے کا جنون بھی بڑھتا گیا، اور کوشش یہی کرتے رہے کہ ہر ایک نام دوسرے سے مختلف لکھا جائے۔ آج 14 برسوں کے بعد ان ناموں کی مجموعی تعداد 2400 سے زائد ہو چکی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اتنی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا اور ایک دوسرے سے مختلف رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہے، لیکن گل ایوبی صاحب نے اسے بحسن و خوبی پورا کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کام میں ایک غیبی استعانت آپ کو ہمیشہ حاصل رہتی ہے۔ ہر مرتبہ میم میں لکھتا ہوں، اسٹارٹ کرتا ہوں، اس کے بعد آگے خود بخود آئیڈیاز آتے چلے جاتے ہیں کہ ایسے رہے گا، اس کے بعد اگلا حرف ایسے رہے گا۔ 4 حرف ہے، وہ 4 بھی 3 ہی ہیں، کیونکہ میم تو 2 بار آیا ہوا ہے۔ میم ہا دال 3 ہی حرف ہیں، کیونکہ میم تو 2 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ تو 3 حرف کو کتنا گھمائے گا آدمی کہ اتنی تعداد ہو جائے گی۔ اللہ نے یہ ناممکن کام، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ وہ لکھوا جو آج تک کسی قلم نے نہ لکھا ہو۔ گل ایوبی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھتے وقت تقریباً ہر مقبول خط کو استعمال میں لاتے ہیں، خط لاہوری ہو یا دیوانی یا خط فارسی، ہر انداز میں آپ کا قلم چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان خطوط میں باہم کچھ تجربات بھی کرتے ہیں۔ محمد نام کے علاوہ اللہ اور مصطفیٰ بھی لکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ کے نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی ملا کر لکھتے ہیں، اور ایک الگ طرز کا مخطوطہ وجود میں آتا ہے۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ ان ناموں کو لکھنے میں پینسل کا استعمال ہی نہیں کرتے، بلکہ جب بھی لکھتے ہیں ڈائریکٹ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نفتالک بھی ہوتا ہے، اور خط دیوانی بھی ہوتا ہے، خط رقا بھی ہوتا ہے، اور خط فارسی بھی ہوتا ہے، اور جو ہے خط لاہوری بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں خاص چیز یہ میرے لکھنے کا جو اسٹائل ہے، اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ میں ایسے ڈھنگ سے لکھتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپیوٹر پہ بن جائے گا۔ آپ جتنا چاہیں لکھوائیں، آپ خود دیکھیں گے کہ ہر مرتبہ الگ آئے گا۔ اور جو ہے ایسا لکھنا، اس سے پہلے کہ پورے 1500 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی فرد واحد سے اللہ نے یہ کام نہیں لیا، اور اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا ہے۔ میں اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں اللہ کا۔ اس دوران آپ کے ساتھ بہت عجیب واقعات بھی پیش آئے، بالخصوص 400-500 نام مکمل ہونے کے بعد آپ کو جو نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا
وہ نکل گیا اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بنا چشموں کے خطاطی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بتایا کہ اس کام کی برکت سے آپ کی صحت بھی بہتر ہوئی اور برسوں سے کسی عارضے میں مبتلا نہیں ہوئے۔ دوران گفتگو آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اسی وجہ سے اب یہ کام آپ کے لیے ایک مقدس مہم بن چکا ہے اور آپ کے مطابق یہ سلسلہ آپ کی آخری سانس تک جاری رہے گا۔ یہ لکھتے رہوں گا میں، یہ تو میں نے اللہ سے کہا ہے کہ تو جب تک رکھے گا مجھ کو اچھا بھی رکھ اور لکھوا۔ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سرو سے۔ آپ کی معاشی حالت مستحکم نہیں ہے، اس کے باوجود خطاطی کے فن سے جو بھی پیسہ کماتے ہیں وہ اپنے اسی شوق میں لگاتے ہیں۔ قلم، سیاہی اور کاغذ اپنی استعداد کے حساب سے استعمال کرنے پاتے ہیں، ورنہ اگر انہیں اچھا کاغذ، سیاہی اور قلم میسر آ جائے تو یہ کام اگلی نسلوں تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ان فن پاروں کو عالمی سطح پر متعارف بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب باتوں کا سلسلہ تمام کر کے گل ایوبی صاحب کے ان مخطوطات سے محظوظ ہوں جنہیں دیکھ کر فن خطاطی سے زیادہ محبت رسول کا روحانی احساس ہوتا ہے۔ کلام کبریا ایک آئینہ اور آئینے کا آئینہ میرے نبی، آئینے کا آئینہ میرے نبی، میرے غم کا آسرا ٹیم وائس آف اردو۔